شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ انہوں نے اور ان کی اولاد نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے باشندے تھے۔ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق لابن عسکر میں 1/31 میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانی وقفہ 1900 سال ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق سامانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ طوفان سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہ تھی، جبکہ دوسری روایت جو کہ کافی مستند ہے کہ طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ ساری نسل نوح علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے اس کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے، سام، حام، یاسف اور کنان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی، تیسرے بیٹے حضرت یاسف کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنان تھا جو کہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح کی اولاد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی، اور انہوں نے بابل کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جب جگہ تنگ پڑنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف ہی ہجرت کرنے لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یاسف کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کی سب حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے آنے کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کے نسل سے تھے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں متفقہ علیہ 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام ایلام، کہتان، اسور، عاد، کتبہ، ارفکسد، نود، کیے، یود، ارشد اور ارام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ارام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوز، جتر، ہول اور حس تھے۔
جتر کے بیٹے کا نام نمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے، اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یسرب نے ایک بستی آباد کی جو اس کے نام کے مناسبت سے یسرب مشہور ہوئی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھا گیا۔ سام کے بیٹوں میں سے ارام کے علاوہ صرف ارفقسد کے اولاد کا تذکرہ تواریخ میں موجود ہے۔ ارفقسد کے 2 بیٹے شاخ اور کمورس تھے۔ کمورس فارس کا جد امجد بنا۔ کمورس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیامک، شام، تور اور دغمان اپنے اپنے علاقوں اور نسلوں کے مسوار اعلیٰ کہلائے، اور ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فارس کے بادشاہوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ارفقسد کا جو دوسرا بیٹا تھا شالح، اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔ تاریخ دانوں نے انہیں عابر کے حضرت ہود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ جتر کے بیٹے سمود جو حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام فلا اور دوسرے کا نام یکتان تھا۔ فلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد تھے، جبکہ یکتان کے 12 بیٹے تھے اور سارے عرب میں آباد ہوئے، اور ان کی اولادیں عرب ممالک میں پھیلی ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے سام کی اولاد۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت حام کے 10 بیٹے تھے، ان کے نام عکوش، حبش، نام، بویا، فوت، افرنج، سندھ، کنان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سے سندھ کی اولاد نے سندھ، کنان کی اولاد نے کنان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹوں کے نام بودمی، اناسی، لیامی، نفوسی، فتروسی، کسلوجا و تفوری بیان کیے گئے ہیں۔ حام کا ایک بیٹا ہند جس کو ہندوستان کا جد امجد کہا جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے تھے، ان کے نام پورب، دکن، نہروال اور بھنگ۔ بھنگ بنگالیوں کا اور پورب مشرقی ہندوستان کے دوسری علاقوں کا جد امجد تھا، لیکن دکن اور اس کے 3 بیٹے دکن کے مختلف قوموں کے موارث سے اعلیٰ کہلائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسف کی۔ حضرت یاسف کے 10 بیٹے تھے جن کے نام بالترتیب اردلیس، ترک، ہمبر، چین، مادی، یاجوج، یادان، تبل، مسک اور تیراس ہیں۔ چینی عوام حضرت یاسف کے بیٹے چین کی اولاد سے ہیں۔ ترک کی اولاد نے ترکستان کی ریاستیں آباد کیں، اور نسلک اور توبول نے روس کے شہر آباد کیے۔ روس میں یہ 2 شہر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے اللہ کی شان، کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی، اور پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا، اور پھر کس طرح دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کر دیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جد امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور بھائی چارہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔